أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة سورة الفتح مدنية بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ جل جلالہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو اور آنے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی نعمت کو آپ پر تام کر دے اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دے۔ بلکہ اگلا جملہ بھی ساتھ ہے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور زبردست انداز میں آپ کی مدد بھی فرما دے۔ اس صورت کا تھوڑا سا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو اور آیات کو سمجھنے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھٹے سال، یعنی مکہ سے مدینہ منورہ آنے کے چھٹے سال سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، تو محض خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ عام امتی کا خواب ایسا نہیں ہے۔ عام امتی خواب میں اگر کوئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، تو نہیں، تو اس بات کو ہم نہیں لیں گے جو خواب میں کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ہم ان باتوں کو لیں گے جو انہوں نے اپنی زندگی میں بیان کی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام امتی کا خواب اور ہوتا ہے اور پیغمبر کا خواب اور درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اعلان فرمایا کہ ہم نے جانا ہے مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف عمرے کے لیے۔ اب ایسے وقت میں کہ جب نفسا نفسی کا عالم تھا، وہاں سے اپنی جان بچا کر کسی طرح بھاگ کر آئے اور کسی طرح وہاں سے نکلے، قسم پرسی کے عالم میں مسلمان اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ وہاں چھوڑا، تو اب وہاں جانا تو گویا اپنے آپ کو مارنے کے مترادف تھا یقیناً۔ تو ایسے میں منافقین کنارہ کشی اختیار کرنے لگے، لیکن جو 1400 صحابہ تقریباً تعداد ذکر کی جاتی ہے جو آپ کے جاں نثار صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ لے کر مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کا مقصد کوئی جنگ کرنا نہیں تھا، محض عمرہ کرنا تھا۔ لیکن قریش مکہ نے اس چیز کو اپنی بے عزتی سمجھا کہ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور ہم سے دشمنی ہوتے ہوئے مکہ یعنی مدینہ سے مکہ سے ہو کر چلے جائیں، تو اس میں تو ہماری رسوائی ہے۔ تو انہوں نے یہ بات پھیلائی کہ شاید یہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا یہی طے ہوا کہ ان کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر باہر پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام پر، اور آپ نے بطور سفیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا، چونکہ حضرت عثمان کے ان پر بڑے احسانات تھے، حضرت عثمان سے کہا کہ آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے، ان کو طواف نہیں کرنے دیں گے، آپ چاہیں تو کر لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ میں طواف کر لوں، میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔
تو یہ اتنے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دکھ ہوا، کیونکہ ایلچی کو قتل کرنا یہ آج بھی بلکہ بہت بڑا، کسی ملک کے سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لی کہ ہم جب تک یہاں ہیں عثمان کا بدلہ ہم لے کر جائیں گے۔ اور اللہ نے اتنی یہ قیمتی بیعت تھی، اس بیعت کا نام تھا بیعت رضوان، اور اتنی یہ قیمتی بیعت تھی کہ اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، لیکن انہوں نے جب یہ چیز دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کی جانثاری اور آپ کے اشعار نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے بیعت کی ہے موت پر، جب تک ہم زندہ ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے، اور آپ کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دے رہے، آپ وضو کرتے ہیں تو پانی زمین پر نہیں گرنے دے رہے، اور وہ پانی لے کر اپنے جسم پر مر لیتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک بھی پھینکتے ہیں تو آپ کا لعاب دہن صحابہ کرام شفا سمجھ کر اسے ہاتھوں پر مر لیتے ہیں، جسم پر نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ ایسے جانثار ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا، جس کے بعد پھر صلح ہوئی، اور صلح میں بہت ساری انہوں نے شرائط رکھی اپنی طرف سے، مثلاً ایسی شرائط تھی جس سے لگتا تھا کہ مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں۔ مثلاً اس صلح میں ایک بات یہ تھی کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اور اگلے سال آپ تشریف لائیں گے، اگلے سال آپ تشریف لائیں گے۔ دوسرا، آپ جو ہے اگر ہمارا کوئی بندہ آپ کی طرف مسلمان ہو کر آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ کا کوئی بندہ کافر ہو کر ہماری طرف آ گیا نعوذ باللہ یعنی کہ، تو اسے ہم واپس نہیں کریں گے، اور آپ جب آئیں گے تو اپنی تلواریں اپنے میان میں رکھیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری انہوں نے شرطیں لگائی، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جلال والے تھے، غصے والے تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں اے عمر، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا دین اسلام برحق مذہب نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، برحق مذہب ہے۔ تو فرمایا پھر آپ کیوں اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ ہماری فتح ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ بعد میں اور یہ 10 سال تک تقریباً معاہدہ ہوا تھا جنگ بندی کا، لیکن خود انہوں نے ہی قریش مکہ نے معاہدے کو توڑا، اور پھر یہی صلح حدیبیہ فتح مکہ کا سبب بنی۔ آگے آپ پڑھیں گے فتح مکہ کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ صلح حدیبیہ تھا۔ بہرحال آگے جو آیات انشاءاللہ آئیں گی تو میں ضمن میں اس کا وضاحت کرتا رہوں گا۔ یہ اس کا شان نزول بھی تھا اور پس منظر بھی تھا۔ والذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی اللہ ہے جس نے سکینہ کو اتارا مومنین کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان کے ساتھ بڑھ جائے۔ ایمان تو پہلے بھی تھا، اب ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ معلوم ہوا کہ طبیعت کے اندر اطمینان کا ہونا، وقار اور سکون کا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، تاکہ داخل کریں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے۔ اور اگر تم سمجھو وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یقیناً یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافق مردوں اور عورتوں کو، مشرک مردوں اور عورتوں کو، ظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرتے تھے، اور یہ برا گمان اور یہ برا دعویٰ علیہم دائرۃ السوء، گردش کر کے انہی پر لوٹنے والا ہے، انہی پر واپس آنے والا ہے، اللہ کا غضب ہو ان پر، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور آمین ثم آمین۔ اللہ نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، وساعت مصیرہ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے آسمان